میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یوں ہی دیکھتے دیکھتے رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ نصف ماہ گزر چکا ہے اور نصف حصہ بھی بچا ہوا ہے۔ بڑے مبارکباد کے مستحق وہ لوگ ہیں، قابل رشک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس مہینے کی قدر کی، ایک لمحے کی قدر کی اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں مصروف رکھا۔ اس کے علاوہ بہت ہی قابل ملامت وہ لوگ بھی ہیں جو اس مبارک مہینے ایسی عظیم نعمت اللہ نے دی ہے، اس مہینے کی ناقدری کی اور اللہ کی عبادتوں سے انسان اس ماہ میں بھی دور رہا۔ دوستو، یہ مہینہ صرف روزہ رکھنے کا مہینہ نہیں، اس مہینہ رمضان المبارک کا مقدس جو مہینہ ہے، اس کا مقصد کیا ہے، روزے کے مقاصد کیا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ آخر اللہ رب العالمین یہ عظیم مہینہ ہمیں عطا کیوں فرمایا، کیا مقصد؟ ہر چیز کے پیچھے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، اس روزے کے پیچھے کیا مقاصد ہے؟ اللہ رب العالمین نے روزے کے ذریعے انسان کی اصلاح کرنی چاہیے، اس کی تربیت کرنی چاہتے ہیں۔ گویا یہ مہینہ ایک ٹریننگ سینٹر ہے، ریہرسل کا مہینہ ہے۔ روزہ رکھوا کر کے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اس طریقے سے ایک انسان لوہے کو یا سونے کو بھٹی میں تپایا جاتا، پکایا جاتا، اس کے بعد اس میں چمک اور شائننگ پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر کے اس کے اندر چمک اور دمک پیدا کرنا چاہتا ہے، شائننگ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وہ پیدا ہوگا کیسے؟ کس طریقے سے وہ حاصل ہوگا؟ روزے کے بنیادی 3 مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے، روزے کے ذریعے اللہ رب العالمین تقویٰ کی صفت پیدا کرنا چاہتا ہے، بندے کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے۔ تقویٰ کیا ہے؟ رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں، اور ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم اور آپ روزے سے رہتے ہیں، دوران روزہ کلی کرتے وقت اگر ایک آدھ گھونٹ اندر اتار بھی لے تو کسی کو پتہ نہیں چلے کہ پانی پیا کہ نہیں پیا، لیکن اس وقت دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب کریم مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو انسان کو حرکت نہیں کرتا، اندر چاہ کر کے بچے شدید پیاس لگی ہو لیکن اندر پانی نہیں پیتا ہے، کیوں؟ کوئی دیکھے، میرا مولا دیکھ رہا ہے۔ جس طریقے سے اس وقت رب اللہ رب العالمین کا تصور دل کے اندر انسان کے اندر ہوتا ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہ صفت انسان کے اندر زندگی کے ہر مرحلے میں پیدا کرنا چاہیے۔ گناہ کرنے کا پورا اختیار ہو، آپ کو گناہ کرنے پہ آپ قادر ہو، گناہ کر سکتے ہیں رمضان کے علاوہ دیگر مہینے میں بھی، لیکن دل میں یہ خیال آ جائے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے اور انسان گناہ سے بچ جائے، یہی تقویٰ ہے، یہی اصل تقویٰ ہے۔ ورنہ انسان مسجد میں بیٹھ کے گناہ نہیں کرتا، تنہائی میں ہو اور گناہ کرنے کا پورا اختیار ہو، لیکن اپنے آپ کو رک جا رہے ہیں، اپنے آپ کو روک رہے ہیں کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی بھلے دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہے ہیں، انسان گناہ سے بچ جاتا ہے۔ یہ اصل صفت تقویٰ کی۔ رمضان کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمارے زندگی کے ہر شعبے میں، ہر پارٹ میں وہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ دیگر مہینے میں میں اپنی زندگی اسی طریقے سے گزارتا ہوں، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت اللہ رب العالمین کی مرضی اطاعت کے ساتھ انسان اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ کوئی لمحہ، کوئی گوشہ ایسا نہیں جس میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو۔ تو رمضان کے ذریعے اللہ تقویٰ کی صفت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ دوسری صفت ہے لعلکم تشکرون، شکر کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ رمضان کے ذریعے اللہ رب العالمین شکر کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں انسان کے اندر، تاکہ انسان اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ رب العالمین بہت ساری ہمیں نعمتیں دی ہیں اور حق یہ ہے کہ انہیں کی شکر گزاری کی جائے۔ قرآن کریم کیا ہے؟ لعلکم تشکرون۔ ہم رمضان کے علاوہ دیگر مہینے میں وہی کھانا، وہی پانی، وہی چیز لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں افطار کے وقت جب وہ پانی کا گھونٹ حلق کے نیچے اترتا ہے تو بے ساختہ اندر سے آواز نکلتی ہے الحمدللہ، ایک کیفیت اندر سے عجیب سی تاریخ ہو جاتی ہے اور ہم بے ساختہ بول پڑتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ جو بھی نعمتیں کھاتے، پانی پیتے ہیں، کیا پانی کا ذائقہ بدل جاتا ہے؟ رمضان کے اندر کچھ اور ذائقہ رہتا ہے، رمضان کے علاوہ کچھ اور
بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے انسان کے اندر شکر کا جذبہ رمضان کے علاوہ دیگر مہینے میں کہ اللہ کی جن نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہے، ان نعمتوں کا جب فائدہ اٹھاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، اور شکر کریں گے اللہ کا وعدہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ شکر گزاری کریں گے میں اضافہ کر دوں گا، میں بڑھا دوں گا، چاہے عبادت میں ہو یا مال میں ہو یا دولت میں ہو۔ شکر اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان اگر عصر کے وقت مسجد آتا ہے تو یہ توفیق خدا سے آتا ہے، اور اگر عصر کے مسجد میں آیا مغرب کے لیے ذہن اس کا لٹکا ہوا نماز پڑھنے کے لیے تو نماز کی قبولیت کی علامت ہے، اور اگر عصر کی نماز میں اگر بندہ آیا ہے تو یقیناً اللہ کے فضل سے آیا، انسان کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ مؤذن صاحب آذان دیتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہم اس کے زبان میں کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نہیں اللہ کے علاوہ نہ کوئی قوت نہ کوئی طاقت جو مجھے وہاں تک لے جائے، اگر نماز تک میں پہنچ سکتا ہوں تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے مسجد تک بلایا۔ شکر ہر معاملے میں انسان کو شکر گزاری کرنی چاہیے، تو اللہ نے رمضان کے ذریعے ہمیں ایک بہت سبق دیا ہے کہ انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے، اور اگر ناشکری کریں گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر ناشکری کریں گے تو میری پکڑ بھی بڑی زبردست ہے، میری گرفت بھی بہت زبردست ہے، مجھے بچ نہیں سکے۔ اور تیسرا روزے کا تیسرا مقصد جو ہے وہ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ رب العالمین اپنی کبریائی بیان کروانا چاہتا ہے۔ اللہ کا ذکر اذکار، ذکر اذکار ہے کیا؟ ذکر اذکار ہمارے روح کو ایک تقویت دیتی ہے، ایک غذا پرووائڈ کرتی ہے، ایک اچھی غذا دیتی ہے۔ جس طریقے سے درخت کو، پیڑ پودے کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اگر پانی نہ ملے تو پودا سوکھنے لگتا ہے، ہمارے روح کو، ہمارے دل کو وہ غذا ملے گی کس سے؟ اللہ کے ذکر سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے انسان کے دل کو، قلوب کو سکون ملتا ہے، انسان کے ذکر کو، دل کو ایک لذت محسوس ہوتی ہے، اس سے اللہ رب العالمین کے ذکر سے۔ تو رمضان کے مہینے میں جس طرح کی ہم کوشش کرتے ہیں، کوشش کرنا بھی چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ اللہ رب العالمین کے انسان اللہ کی کبریائی بنے۔ یہ مہینہ ہے، اللہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ لیے یا روزہ رکھ لیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بہت اچھا کام، بلا شبہ بہت بڑا کام ہے، لیکن اس کے ساتھ اور جو روزے کے مقاصد ہیں، جو مقصد اللہ رب العالمین روزہ رکھوانے کے ذریعے ہمارے لیے پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ فوت ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ ذکر سے ہوگا، اٹھتے بیٹھتے۔ اللہ نے اتنا بڑا تحفہ دیا ہے کہ ذکر اذکار کے نہ طہارت شرط ہے، نہ کوئی بیٹھنا شرط ہے، نہ کوئی وقت کی شرط ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے، انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ اللہ کو یاد۔ بالخصوص بڑی فضیلت آئی ہے کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کیا، بہت کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کیا۔ اللہ کو یاد کیا کیسے کیا جاتا ہے؟ ذکر ہے کیا؟ کلمہ کی کثرت کرنی، پہلا کلمہ پڑھیے، دوسرا عشرہ چل رہا ہے، استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، بہت اہتمام سے انسان کو استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کے دنیاوی بھی بے شمار فائدہ ہے، اخروی بھی بے شمار فائدہ ہے۔ اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے استغفار پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے، اس کی اہمیت جان جائے تو انسان ایک لمحہ بھی ضائع نہیں۔ جو لوگ پریشان ہیں اولاد سے، مال سے، تجارت سے، بزنس سے، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، کھیت کھلیان اچھے نہیں، جو بھی پریشان ہے، اللہ نے تمام چیزوں کا علاج اسی کے اندر رکھ دیا۔ کس کے اندر رکھا ہے؟ استغفار کے اندر، ساری چیزوں کا علاج اسی کے اندر۔ پریشان ہو استغفار، بیمار ہے استغفار کیجیے، مالی حالت خراب ہے استغفار کیجیے، اولاد نہیں ہے استغفار کیجیے، کھیت کھلیان نہیں ہے استغفار کیجیے، باغ بغیچے میں پھل نہیں مل رہے استغفار کیجیے، ساری چیز کا حل اسی میں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، شکایت کیا کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، آپ نے فرمایا جاؤ استغفار۔ دوسرا شخص آ کے شکایت کرنے لگا کہ میں روزی ذریعے معاش سے بڑا پریشان ہوں، کوئی روزی نہیں مل رہی ہے، آپ نے اس کو بھی فرمایا جاؤ استغفار۔ تیسرا شخص آیا، کھیتی کرتا ہوں، باغ بغیچے بہت ہے، پھل نہیں آتے، آپ نے کہا جاؤ استغفار۔ چوتھا شخص آتا کہتا ہے مال کماتا ہوں، برکت نہیں، بہت پریشان کرتا ہوں، بے سکونی ہے، اس طرح کا عالم ہے، آپ نے فرمایا استغفار۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ حضرت مریض 4 الگ الگ تھے،
اور سب کو آپ نے ایک ہی دفعہ دی استغفار استغفار استغفار. یہ کیا وجہ ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا سورہ نوح قرآن کریم کی آیت نہیں پڑھی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا کہ کثرت سے استغفار کرو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے, گناہ کے اللہ بخشش فرما دیں گے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ نے کہا استغفار کی کثرت سے انسان کے مال میں تو برکت ہوگی اور اولاد میں جو بھی اولاد اس کو چاہے استغفار کا اولاد بھی برکت اور کھیت کھلیان باغیچے بھی لہرائے. اس کی وجہ سے استغفار کرنے کی وجہ سے اور اس کثرت سے استغفار کرنے کی وجہ سے انسان مستجاب الدعا بن جاتا ہے. اللہ رب العالمین اس شخص کی دعائیں قبول کرتے ہیں. یہ مہینہ ذکر اور اذکار کا ہے. ایک ایک لمحہ کم سے کم تو انسان 400-500 استغفار کریے. پہلا کلمہ کا ذکر کرنا چاہیے, قل هو اللہ کثرت سے پڑھیے, درود شریف کثرت سے پڑھیے. چھوٹی سی حدیث میں ایک دعا ہے, آخری حدیث ہے, اس زبان میں بولنے کے لیے بہت ہلکی بہت ہلکا ہے, لیکن اس کے وزن اس کی جو ثواب ہے اللہ نے بے شمار رکھے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ جہاں بھی جا رہے ہیں چلتے پھرتے ذکر. یہ ذکر سے انسان کے دل کو ایک نور ملتا ہے, دل کو ایک تقویت ملتی ہے, روح ایک غذا پرووائڈ ہوتی ہے. جب جا کر کے یہ ساری چیزیں ذکر اذکار کریں تو ہمارا دل بھی اندر سے اللہ اللہ کی صدائیں بولے گا. اللہ رب العالمین کی محبت دل کے اندر اترے گی اور اللہ رب العالمین کا ذکر زبان کے ساتھ بھی اور دل کے ساتھ بھی انسان کرے گا. تو روزے کا مقصد یہی ہے, لیکن وہ حاصل کیسے ہوگا؟ اس سے پہلے بتا دیا گیا ہے کہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا ہے, اپنے آنکھ کی بھی حفاظت, جان کی حفاظت, جسم کے تمام اعضاء کی حفاظت, تمام اعضاء کو بھوکا گناہوں سے روکنا پڑے گا, جب جا کر کے روزے کا مقصد حاصل ہوگا. میں نے خطبے میں جو آیت پڑھی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ جو چل رہا ہے یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے, غمگساری کا مہینہ ہے, اخوت کا مہینہ ہے. یہ مہینہ اس مہینے میں انسان کو کثرت کے ساتھ چاہیے انفاق فی سبیل اللہ کرنا, اللہ کے راہ میں خوب خرچ کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اس مہینے میں یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کثرت کے ساتھ مال خرچ کرتے تھے, لیکن اس مہینے میں خاص کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے صدقہ کرتے تھے جس طریقے سے ہوائیں چلتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت کے ساتھ صدقہ کرتے ہیں, بے شمار صدقہ کرتے تھے, اور صدقہ کرنے سے انسان کی مصیبتیں ٹلتی ہیں. آپ میں بتاؤں کہ جنتی جب جنت میں میدان محشر میں حساب و کتاب ہو جائے گا, جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جب جہنم میں جائیں گے, تو اللہ رب العالمین جنتیوں کو یہ حق دیں گے, یہ حکم دیں گے کہ جاؤ آج ان جہنمیوں کا حشر دیکھو کہ جہنم میں وہ جل کیوں رہے گا. تو جنتی جہنم کے کنارے سے گزریں گے, فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. یہ جہنمی جو ہوں جہنمی لوگ جو جہنم میں ہوں گے, جنتی اس سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر, جہنم میں کیوں چل رہے ہیں. سوال ہوگا فی جنات یتساءلون, یہ جنتی سوال کریں گے, جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ آپ بڑے اچھے تھے, اللہ نے مال و دولت سے نوازا تھا, بڑی بڑی حج بھی کیے تھے, بڑی آپ کی شاندار چوباہ بہت کئی لوگ آپ کے پیچھے چلتے تھے, لیکن جہنم میں آج پہنچے تو کیسے پہنچے؟ جہنمی اپنی زبان سے اقرار کریں گے, اعتراف کریں گے, قالوا لم نک من المصلین, کہ جہنم میں کیوں آئے مجھے تجھے پتا بھی ہے میں نماز نہیں پڑھتا. بہت ہلکے میں جو نماز پڑھے تھے نا, یہ جہنم اس بات کا اعتراف کریں گے, اقرار کریں گے, قالوا لم نک من المصلین, کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا, آپ بڑے اچھے تھے, نماز کو جایا کرتے تھے, اذان ہوتی تھی, میں مسجد نہیں جاتا. قالوا لم نک, دوسرا اعتراف وَلَمْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, کہ میں مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتا, میں صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں نہیں کرتا تھا, میں غربا مساکین کا خیال نہیں رکھتا تھا, میں ضرورت مندوں کا خیال نہیں رکھتا تھا, اس وجہ سے جہنم میں چلا. یہ جہنمی اعتراف کریں گے, یہ جہنمی اپنی زبانوں سے کہیں گے. یہ مہینہ انفاق فی سبیل اللہ کا, کہاں مال خرچ کریں, کس کو دیں. صحابہ نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا, قرآن کریم کی آیت یسألونک ماذا ينفقون, جو لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ مال کہاں خرچ کریں, کس کو دیں, اللہ نے پوری تفسیر بتا دی. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل. 5 چیز بتا دی. پہلا حق اپنے اہل و عیال, اپنے ماں باپ پہ خرچ کرنا, یہ بھی صدقہ ہے. رمضان کا مہینہ ہے, اپنے بچوں کے اچھے کھانے کے لیے, اچھے کپڑے کے لیے اچھی چیز خرچ کر رہے ہیں, تو یہ بھی صدقہ ہے. صرف اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا نام صدقہ نہیں ہے. مسکرا کر کے ملنا, کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی صدقہ ہے. اپنے اہل و عیال پہ اچھی چیز خرچ کرنا وہ بھی صدقہ ہے. تو پہلا حکم اپنے والدین پہ خرچ کرنا.
فللوالدین، والدین کے لیے. اس کے بعد دوسرا حکم آتا والاقربین، قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا خیال رکھیے. ہم اچھی غذا کھاتے ہیں، اچھی افطاری کو بہترین اللہ نے نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اچھے کپڑے پہنے. ہمارا کوئی رشتہ دار، ہمارا کوئی بھائی، ہماری بہن یا ہمارے رشتے میں ایسا تو نہیں ہے جس کو افطار کا وہ سامان میسر نہیں، وہ مہیا نہیں ہے، کپڑے اس کے پاس نہیں، کھانے کی وہ چیزیں نہیں، کہ ایسا تو نہیں کہ بھوکا رہے. اللہ کی عدالت میں خدا کی قسم، اگر کوئی آپ کا رشتہ دار بھوکا رہا وہ چیز نہیں ملی تو خدا کی قسم بخشی نہیں کرے، اسے مال آپ کا نہیں ہے. حدیث میں اللہ کے رسول سے فرمایا کہ جو مال آپ کو دیا جاتا ہے وہ مال آپ کی قابلیت کی بنیاد پہ نہیں دی جاتی، وہ آپ کی صلاحیت کی بنیاد پہ مال نہیں دیا جاتا، وہ آپ کی محنت اور مشقتوں کی بنیاد پہ مال نہیں دیا جاتا. یہ غربا اور مساکین کے صدقے طفیل میں آپ کو نوازا جاتا ہے، ان ضرورت مندوں کے صدقے طفیل میں آپ کو مال دیا جاتا ہے. تو اگر آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا ضرورت جو بھی ہے وہ یار، اگر کوئی پریشان ہے، ان کے پاس وہ چیزیں میسر نہیں ہے، آپ جتنی اچھی زندگی، جتنے عبادتیں کر لیے اللہ کے بخشے گے. ایک لوگ ہوتے ہیں جو مانگتے ہیں، پیشہ ور ہوتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں. کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں پردہ پوش ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے دریافت نہیں کر سکتے، بولتے نہیں ہیں. ان کا بھی تلاش کرنا ہے کہ ایسے تو نہیں ہے، مالی حالات خراب ہے، کمزور ہے، کسی وجہ سے ان تک پہنچیے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیے، ان کو دیجیے. یہ مہینہ انفاق فی سبیل اللہ کا. والاقربین والیتامى، یتیموں کا. یتیم کی بڑی فضیلت حدیث میں ہے. تو یتیم بچہ ہو، یتیم کہتے کہ سبھی سمجھ لیجیے بلوغت سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے اگر کسی کے والد کا انتقال ہو جائے وہ بچہ یتیم کہلاتا ہے، اور اگر بالغ ہو گیا تو یتیمی ختم ہو جاتا ہے. بلوغت سے پہلے ہی یتیم رہتا ہے. اگر کوئی بچہ یتیم ہے آپ کے معاشرے میں، محلے میں، سماج میں، ان کا خیال رکھیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں. حدیث میں اتنا بتایا گیا ہے کہ بازار سے آیا کرو، کوئی پھل یا آم کے چھلکے کوئی بھی ہو، ایسی چیز لا کر کے باہر مت پھینکا. ان یتیم بچوں کی نظر پڑے کہ دل میں حسرت ہے، کاش آج میرا باپ بھی زندہ ہوتا وہ چیز مجھے لا کر دیتا. یا کچھ لاتے ہیں تو اس ان کے لیے بھی لے کے پکڑا دیا کرو کہ بیٹا میرے طرف سے تجھے تحفہ ہے. سے محبت سے شفقت ہاتھ سر میں پھیرنے پہ، جہاں تک آتا ہے کہ ہاتھ پھیرنے شفقت کی نیت سے اللہ اتنی نیکیاں دیتا ہے. ایسے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے. والمساکین، اور جو مسکین لوگ ہیں، جو ضرورت مند ہے، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. وہ اپنے سبیل، مساجد ہے، مدارس ہے، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. قرآن کریم کی میں نے جو خطبے میں آیت پڑھی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک انسان نیکی کے اس درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتا، انسان نیکی کے اس درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے. وہ نیکی کے درجے کو پہنچ ہی نہیں، ہرگز نہیں پہنچ سکتا. سختی کے ساتھ ہے کہ ہرگز نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں صدقہ نہیں. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب یہ آیت ان کے سامنے پیش کی گئی، پڑھی گئی، بالکل چونکے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نیکی اس درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتی ہے جب تک میں اللہ کے راستے میں جو مجھے محبوب ہے صدقہ نہ کر دوں. اگر مسجد نبوی کے قریب ایک باغ تھا، بیرہا جس کا نام تھا، اسی وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دو. آپ نے تقسیم کر دیا. قرآن کریم کی ایک اور آیت، بڑی جامع آیت، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. اللہ تعالیٰ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کون ہے جو اللہ کو قرض حسانہ دے، اللہ آپ سے قرضہ مانگ رہے ہیں، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، فیضاعف له اضعافا کثیرا، ہم اس کو بڑھا کے دیں. یہ آیت ایک صحابی رسول حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت سنے، اللہ کے رسول سے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال تو اللہ نے مجھے دیا ہے، دولت دی ہوئی اسی کی ہے، نعمت دی ہوئی اسی کی، وہ مجھ سے مانگ رہا ہے، قرض حسنہ مانگ رہا ہے. اسی وقت آتا ایک باغ تھا ان کا، اور اس باغ میں تقریباً 600 کھجور کے درخت تھے، 600 کھجور کے درخت تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی وقت اپنے اس باغ کو اللہ کے راستے میں خرچ صدقہ کرتا ہوں، اس وقت صدقہ کر دیتا ہوں. اور اس باغ کے اندر، اسی باغ کے اندر ان کا مکان بھی تھا. دور سے آواز دیتے ہیں اپنے گھر والوں کے، اے ابن دہدہ باغ سے نکل جاؤ، اس مکان سے نکل جاؤ، اب ابن دہدہ کا اس میں کوئی حق نہیں ہے، ہم نے اللہ کے راستے میں
اللہ ہم سے مطالبہ کرے کون ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ، اللہ اس کو بڑھا. ظاہر سی بات ہے دنیا میں آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو واپسی کی توقع رکھتے ہیں. اللہ آپ سے کہہ رہے ہیں حالانکہ اللہ کو ضرورت نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں لوگوں تم سارے کے سارے فقیر ہو، محتاج ہو، ضرورت مند ہو، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اللہ نے کہا تم سب فقیر ہو. اللہ تعالیٰ دے دیا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ضرورت پوری کروانا چاہتا ہے. جو اللہ کے راستے میں قرض حسنہ دے گا اللہ اس کو بڑھا کے دیں گے، ڈبل کر کے دیں گے. قرآن کریم میں تیسرے پارے میں بڑی اچھی مثال دی گئی ہے کہ اللہ کے راستے میں کوئی انسان اگر صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا صدق دل کے ساتھ، تو جس طریقے مثال اللہ نے دی ہے کہ ایک کسان اپنے ایک دانے کو زمین کے اندر ڈالتا ہے، ایک دانہ سے 7 جو پودے نکلتے ہیں، 7 پودے کی 7 بالیاں پیدا ہوتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. یعنی ایک دانہ سے اللہ رب العالمین 700 دانہ پیدا کرتے ہیں. ایک دانہ سے 700 دانہ پیدا کرتے ہیں اور 700 دانہ پیدا کرنے کے لیے شرط بتائی گئی کہ مال حلال ہوگا، دانہ اچھا ہوگا، پودا اچھا نکلے گا. مال حلال ہوگا تو اس کے اثرات ظاہر ہوں گے. جس کو دے رہے ہیں وہ مستحق بھی ہو، زمین کی سچائی بھی ہونی چاہیے، تیسری چیز اس کی نگرانی بھی ہونی چاہیے. دینے کے بعد احسان نہیں جتلانا ہے. اگر ہم نے حلال مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، جو ضرورت مند ان کا خیال رکھا اور اس کے علاوہ احسان نہیں جتلایا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ایک نہیں دو نہیں 700 گنا بڑھا کے دوں گا. اس طرح ایک دانے سے 700 دانہ پیدا کرتا ہوں. اس طرح سے 1 روپے سے دل سے اللہ کے راستے میں خرچہ کیا جائے گا تو 700 نہیں بلکہ اللہ کا فلا وہ عشر امثالها، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے بھی 10 گنا بڑھا دیں گے. انسان کی نیتوں کے دار ہوگا. ہاں لیکن یہ ہے آگے اللہ نے قرآن کریم میں کہا کہ یہ اثرات کب ہوں گے؟ دانا اچھا ہو. آخری والی چیز جو ہے احسان میں جتلا ہو. قرآن کریم کی آیت ہے وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ. بہت خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، دیتے بھی سب کچھ کرتے ہیں، لیکن دوستو اپنی عبادتوں کو، اپنے صدقہ اور خیرات کو، اپنے دی ہوئی اللہ کے جو راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کو ضائع مت کیجیے، اس کو برباد مت ہونے دیجیے، اس کو سنبھالیے. ایمان لانا اور عمل کرنا بہت آسان، ایمان لانے کا عمل کرنا بہت آسان ہے. اس عمل کو بچا کے رکھنا، دنیا سے بچا کر کے لے جانا، اس ایمان کو محفوظ کر کے لے جانا، یہ اصل کمال کی چیز ہے. ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے. کسی کو صدقہ دیجیے، احسان مت جتلائیے ذرا برابر. آپ قرآن میں کہا وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ. تکلیف مت دو، تکلیف دے کے مت دیجیے. لوگوں اگر کسی کو دینا ہے تو 10 لوگوں کے بیچ میں دے کے اس کو ذلیل کر رہے ہیں، فوٹو کھنچوا کر کے کچھ اور دے کر کے ذلیل کر اس شخص کو، اس سے بہتر مت دیجیے. قرآن قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، کہ بہتر یہی ہے کہ دینے سے میں نے معذرت کر لی. کچھ روپیہ دیں گے 10 لاکھ دان کرتے ہیں، الٹی باتیں سناتے ہیں، یا کہ خدا کی قسم آپ کی صدقہ غارت ہو جائے گا اور ایذاء مسلم میں سے بہت بڑا گناہ ہوگا. آپ کو نہیں معلوم جس بہانے پر اگر کوئی شخص آپ سے مطالبہ کر رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، کل جس مقام پہ آپ ہیں ہو سکتا ہے کل وہ جس مقام پہ کل ہو سکتا ہے نہیں وہ اس مقام پہ. حدیث تاریخ کی روایتوں میں ایک سالبہ کو اللہ نے بڑی دولتوں سے نوازا تھا، بے شمار دولتیں تھی سالبہ کو. اللہ سے اللہ کے رسول کے پاس آ کے دعا کی ہے کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجیے، میں مالدار بننا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے میں خیرات کرنا چاہتا ہوں، بڑی تمنا ہے. اللہ کے رسول نے کہا یہ اپنے اوپر اتنی مصیبت کو کیوں پال رہے ہیں، بہت مشکل کام ہے. نہیں، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجیے. دربار نبوت اللہ کے حضور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے قبول ہو گیا. سلمہ کو آتا ہے اتنی اللہ نے اتنا مال کی فراوانی دی، اس کی جو دمبے بھیڑیا ہوتی تھی کئی میل تو اس کے تھے، اتنا نے اللہ نے نوازا، اتنا نوازا. تو اس کی جانتے وجہ کیا ہوا؟ پھر دھیرے دھیرے دین سے دور ہوتا گیا. جس نبی کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، مال کی اتنی فراوانی، بکریاں اتنی کہ دور چلا گیا، شہر سے دور چلا کے رکھنے کی جگہ نہیں تھی. اب نبی کے پیچھے نماز پڑھنے سے بھی گیا، نبی کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھا تھا. اللہ کی طرف سے امتحان آتا ہے. جس طرح سے زکوٰۃ وغیرہ کی رقم لینے کے لوگ آپ کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے رسول نے بھیجا ایک صحابی رسول کو کہ جانا سلوہ سے مل لینا. اللہ کے رسول نے بھیجا. آج ہم جو کہتے ہیں جاؤ بعد میں آنا، ابھی آ جاؤ، کبھی صاحب نے جاؤ بعد میں آنا. سلمہ نے کیا کہا؟ تم کو میں ہی دیکھا ہوں، جاؤ بعد میں. جانتے کیا گرفت ہوگی؟ اللہ کے رسول پہ وہی نازل ہوگی کہ سلمہ اگر بکری کا ایک بچہ بھی دے نا، ایک بچہ بھی دے، اے نبی اس کو قبول نہیں کرنا، اس کو قبول نہیں کرنا. اور قبول نہیں کیا گیا. اللہ کے رسول نہیں معاف کیا، اللہ کے وہی حکم نہیں تھا. حضرت ابو بکر کے زمانے بہت مشکل نہیں طلاق ہوئی، عمر کے زمانے طلاق نہیں ہوئی، نہیں قبول کیا گیا. اللہ کی ناراضگی کا سبب یہ مال، یہ اللہ کی بہت نعمت ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے، فتنہ بھی آزمائش ہے.
بہت بڑی آزمائش ہے. میں کہہ رہا کسی کو دے کر کے احسان مت جتلائیے. بلا تبطلوا الصدقات بالمن والاذى. بس مت جتلائیے. اللہ نے آپ کو دیا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ. چھپ کے رات میں تاریکی میں اندھیرے میں اللہ نے کہا خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرو. جو اللہ نے دیا خرچ کیا. خرچ کرنے کا جب لفظ کہا جاتا ہے تو عام طور پہ ہمارے آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو مالداروں کا کام. یہ وہ خرچ کریں. ہمیں پاس سب کے لیے حکم ہے. اللہ نے آپ کو جو بھی دیا ہے. صحابہ رسول کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ حکم نازل ہوا بتایا گیا تو کچھ صحابی ایسے تھے جن کے پاس مال دولت نہیں تھا. رات رات بھر جا کر کے مدینے کے باغوں میں جا کے محنت کرتے تھے, مشقت کرتے تھے. کچھ کھجوریں ملتی تھی, بلا کر اللہ کے رسول کو پاس پیش کرتے تھے. یہ میری طرف سے تحفہ ہے. یہ سب حکم عام ہے. یہ دماغ میں نہ لے کہ امیروں کے لیے, مالداروں کے لیے, یہ سب کے لیے. آپ جو کریں آپ کو مل جائے گا. جنگ تبوک کے موقع پہ عام اعلان ہو گیا جو مال لانا چاہے لائے. حضرت عمر کے دل میں خیال آیا کہ میں ابو بکر سے نیکی میں بہت آگے تو نہیں نکل سکتا ہوں, یہ اچھا موقع ہے, لاؤ میں اپنے گھر کا آدھا حصہ مال کے آدھا اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کروں. اللہ کے رسول نے پوچھا ابو عمر کیا لے کر کے آئے ہیں؟ عمر نے کہا اللہ کے رسول آدھا لایا ہوں, آدھا گھر والے کو چھوڑا. ابو بکر آئے. ابو بکر کیا لے کے آئے ہو؟ اللہ کے رسول گھر کا سارا مال لے کے آئے ہو. گھر والے کے لیے کیا چھوڑا؟ میں نے اللہ اس کے رسول کو چھوڑا. میں نے اللہ اس کے رسول کو. یہ جذبہ تھا اپنے آپ کو اللہ کے راستے خرچ کرنے کا جذبہ تھا. کمپٹیشن فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, تنافس کا جذبہ تھا اس کے اندر. ان لوگوں کے اندر تنافس کا جذبہ تھا, رغبت کرنے, کمپٹیشن کا کہ میں نیکی میں کیسے آئے, کیسے سبقت کر جاؤں. یہ مہینہ میرے بزرگوں انفاق فی سبیل اللہ. قرآن کریم کی گائے تو اما السائل فلا تنہر, کہ مسکینوں کو, یتیموں کو آپ جھڑکا مت کریں, ڈانٹا مت کریں. نہ دیکھ اللہ کو معافی کر لے, معاف مت کیا, معذرت چاہتا ہوں, میرے پاس گنجائش نہیں ہے, لیکن کھڑے کھوٹے نہ سنائیں. میں یہ کہہ رہا تھا یہ مہینہ غمگساری کا ہے, ہمدردی کا ہے, یہ مہینہ صبر کا ہے. ان ضرورت مندوں تک پہنچیے, ان جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کا خیال رکھیے, ان لوگوں کو دیجیے. اس لیے دینے سے مال کبھی گھٹتا نہیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ دینے سے مال شیطان دماغ میں لا کے ڈالتا ہے کہ مال کبھی نہیں گھٹتا. اللہ کا وعدہ, اللہ آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے راستے میں دو فَيُضَاعِفُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. اللہ بڑھا دے گا. اللہ کا وعدہ کہ اللہ اس کو بڑھا کے دے گا, تو اللہ رب العالمین بڑھا کے دے گا. یہ مہینہ بہت قیمتی مہینہ ہے. لیکن جو وقت بچا ہوا ایک ایک لمحے کی قدر کیجیے, ذکر اذکار کریے, دوسرا اشیاء چل رہا ہے بالخصوص استغفار کی کثرت کیجیے اور دعاؤں کا اہتمام کیجیے. بہت دعاؤں کا اہتمام کیجیے. جس حدیث میں آتا ہے کہ جس کے لیے دعاؤں کے دروازے کھل جاتے ہیں, سارے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. دعا کرنا یہ عاجزی کی علامت ہے, دعا نہ کرنا یہ تکبر کی علامت ہے, یہ غرور کی علامت ہے. اس لیے دعاؤں کا اہتمام کیجیے. سحر میں اٹھیے, تہجد پڑھیے, اس وقت اللہ کے نوروں کو گر گرا کے دعا کیجیے. افطار کا سامان 10 منٹ پہلے بیٹھ کر کے اللہ کے حضور میں دعا کریے. یہ جمعہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھیے. حدیث میں آتا ہے کہ جوتے کا ایک تسمہ بھی ٹوٹ جائے, اللہ کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھیے, کہیے یہ میرے مولا میرے پاس نہیں, اللہ کو اپنی ضرورتوں کو پورا کرے. تو دعاؤں کا بہت اہتمام. حدیث میں الدعاء سلاح المؤمن, یہ ہتھیار ہے. ہتھیار جس طرح سے ہم لڑنے جاتے ہیں دفاع کرتے ہیں اپنے ہتھیار سے, تو یہ ساری جو ہتھیار عبادتوں کا اللہ نے کہا یہ ہے دعا ہے. تو دعاؤں کا اہتمام کیجیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.